الحجر 18 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین الا مگر من جس نے استرق چرا لیا السمع سنی ہوئی بات کو فأتبعه تو پیچھا کرتا ہے اس کا شہاب ایک شعلہ مبین چمکتا ہوا۔ ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں جن پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں، جن سے کچھ تو جل مر جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں اور بعض سن آتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح سے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑپھڑاتے ہیں عجز اور مسکنت کے اظہار کے طور پر، گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا، سچ کہا، اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یکے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں اور یہ چوری چھپے بات سننے والے شیطان تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ ایک آدھ کلمہ سن کر اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ بات آگے سے آگے جاتی ہے، یعنی ناحق وے میں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ کوئی شیطان اس میں ویسے تو راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ اللہ خود ہی نہ چاہے۔ یہ جو باتیں سن گن لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے شیطان کو مار بھگانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر ستاروں کی نشانی کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ ستارے ہر دور کے لوگوں کے توجہ کا مرکز رہے ہیں، لیکن افسوس کہ لوگوں نے اس سے صحیح سبق نہیں سیکھا بلکہ اپنے ایمان کو خراب کیا۔ کس طرح؟ جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ ستاروں کی جو چال ہے، اس کی جو موومنٹ ہے، اسے اپنی قسمت اور تقدیر کا حال معلوم کرنا، اس سے وابستہ کر لینا جس کی کوئی سرے سے حقیقت ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم یعنی ستاروں کا علم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ جتنا سیکھے گا اتنا زیادہ ہی جادو میں وہ مبتلا ہوگا، اور جادو کی حقیقت کیا ہے؟ وہ دراصل کفر ہے۔ ہمیں علم نجوم میں دلچسپی بھی نہیں لینی چاہیے، یعنی اسے بالکل نہیں سیکھنا اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے، نہ ہی اس کے قریب بھی پھٹکنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموشی اختیار کرو، یعنی اس میں اپنی کوئی رائے نہ دو اور اس میں دلچسپی کا اظہار یعنی نہ کرو۔ اسی طرح ستاروں کی تاثیر پر بھی ایمان رکھنے کی مذمت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت سے سب سے زیادہ 3 باتوں کا ڈر ہے: ستاروں پر ایمان، تقدیر کو جھٹلانا اور حکمرانوں کا ظلم کرنا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کسی قسم کی غیب کی خبروں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھنی چاہیے اور پیشن گوئیوں کے بارے میں کان نہیں دھرنے چاہیے۔ اور اسی طرح ستارے کیا کہتے ہیں؟ تمہارا ستارہ کون سا ہے؟ میرا سٹار یہ ہے۔ ان چیزوں سے کسی قسم کی دلچسپی نہ ہو۔
نہ ہی ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے، نہ ہی اخباروں میں ایسے کالم دیکھنے چاہیے۔ کوئی اس کے بارے میں اگر سوال کرے بھی تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا سٹار کون سا ہے؟ اچھا، آپ کب پیدا ہوئے؟ آپ کے سٹار کی کیا خصوصیات ہیں؟ اس قسم کی باتوں سے مکمل اجتناب، کہ ہم آنکھیں دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو کرنے آئے ہیں وہ تو کریں، اتنا فالتو ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس؟ اس سے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ان باتوں میں نہیں پڑتے ان کی زندگیاں بھی تو گزر ہی رہی ہیں۔ ہم ایسی باتوں میں پڑھ کر اور ایسی چیزیں پڑھ کے اپنا ایمان کیوں گنوائیں اور کیوں خراب کریں؟ پھر زمین کی نشانی ہے یہ۔ تو شیاطین کو مار بھگانے کا یہ بیسٹ وے ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا قرآن کے ذریعے۔ ہم نے سنا تھا کہ وہ غیب سے خبریں لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کے ذریعے شیاطین کو مار بھگانے کا انتظام فرمایا۔ وہ کوشش کرتے ہیں خبریں لانے کی تو شعلہ روشن ان کا پیچھا کرتا ہے۔ ستارے ٹوٹنے کی یہ بارش رات کو اکثر دیکھی جا سکتی ہے۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور پر گاؤں کے علاقوں میں جہاں روشنیاں کم ہوتی ہیں، یہ آسمانی میزائل کے مترادف ہے۔ شہاب ثاقب پتھر یا دھات کے ٹکڑے ہیں جو اجسام فلکی سے ان کی گردش کے دوران علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی آسمانوں کی حفاظت کا بہت بڑا اور بہت پیارا اور بہت مؤثر یہ ایک ثبوت بتایا ہے رب تعالیٰ نے ہمیں۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔